من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق۔ پھر اپنا میل کچیل دور کرو اور اپنی نظریں پوری کرو اور قدیم گھر کا طواف بھی کر لو۔ اس سے پہلے بھی حج کے متعلق بات آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا اعلان ابراہیم علیہ السلام سے کروایا اور کہہ دیا تھا کہ آپ اس کا اعلان کر دیجئے اور اس کو پہنچا دینا اور پھیلا دینا ساری دنیا میں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور بالکل ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ دنیا کے چپے چپے میں سارے انسانوں کے تک یہ بات پہنچ گئی کہ حج اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا فرض کر دیا ہے مسلمانوں کے اوپر۔ اور حج کی فرضیت حدیثوں سے ثابت ہے کہ زندگی میں ایک بار ہی ہے، یعنی فرض حج ایک بار ہے، اس کے بعد جو بھی کریں گے وہ نفل ہوگا۔ اور حج کے لیے جو بات آئی تھی سامنے گزشتہ درس میں کہ جو استطاعت ہے جن کی، وہی ان کے اوپر ہی حج فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ یہ آخری ٹکڑا بہت اہم ہے، یعنی استطاعت کی بات تو سامنے آ گئی تھی کہ مال ہونا اتنا کہ آپ جا کر آ سکیں واپس اور وہاں کے جو دیگر اخراجات ہیں وہ پورے کر سکیں، زاد راہ ساتھ آپ کی ہونا چاہیے، اور صحت و تندرستی اور راستے کی حفاظت، یعنی معمول ہونا چاہیے راستہ جانے آنے کے لیے، جان و مال کی حفاظت، اور عورت ہو تو اس کے ساتھ محرم۔ تو مال اتنا ہے موجود اور استطاعت ہے، اس کے باوجود جو لوگ ٹال مٹول کرتے ہیں، حج کا ارادہ نہیں کرتے اور اس کے بارے میں ملتوی کرتے جاتے ہیں پروگرام، تو ان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ حج فرض ہوتے ہی فوراً حج کا ارادہ کر لینا چاہیے اسی سال۔ اس کو ایک سال بھی ملتوی کرنا درست نہیں ہے، فوراً اس کو ارادہ کرنا تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے اور پھر اس کی سعادت نصیب فرما دیں گے۔ ورنہ جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، کبھی یہ سوچ کر کہ کچھ کام ہے، کچھ مصروفیت ہے، یا اور کوئی دوسرے ایسے بہانے جو کوئی شرعی عذر نہیں بن سکتے، اور کبھی یہ سوچ کر کہ ابھی پیسے کم ہیں تھوڑے، یعنی بعد میں اور جمع کر لیں گے، یعنی اتنے پیسے ہیں، اتنا مال ہے کہ آپ حج کو جا کر آ سکتے ہیں، اتنی استطاعت ہے آپ کے پاس، اس کے باوجود مزید جمع کرنے کی خواہش دل میں، یا حکومت کی طرف سے کچھ ادارے جو بھیجاتے ہیں حج کو، اس میں پیسے کم ہو جاتے ہیں، اور اس سال آپ کا خرام نام نہیں آ رہا ہے تو دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے سال تک ٹھہرے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، جبکہ آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ آپ الگ ذریعے سے بھی آپ جا سکتے ہیں۔ تو فوراً حج کا ارادہ کر لینا چاہیے، اس میں کسی قسم کا ٹال مٹول اور ملتوی کرنے کی بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، اور کوئی دیگر مصروفیت اس کے بیچ میں آڑے نہیں آنا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، یعنی حج فرض ہونے کے بعد بھی حج نہیں کرتا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ کہہ دیا، یعنی وہ کفر کرے گا، وہ انکار کرنے والوں میں شامل ہے۔ جو نہیں کرتا ہے حج اور ٹال مٹول کر کے اس ارادے کو ملتوی کرتے جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام جہاں والوں سے بے نیاز ہے کہ کون حج کو آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا ہے، کیونکہ حج کو اگر کوئی جاتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت مانگنے کے لیے جاتا ہے، اور اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے کے لیے جاتا ہے، یہ کوئی اللہ پر احسان نہیں ہے۔ تو فوراً اس کا ارادہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ بغیر حج کی مر کے چلے جاتے ہیں، حج کا ارادہ ہی نہیں کرتے، یا ملتوی کرتے کرتے جو ہے ان کا وقت آ جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان اگر استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس بات کا بڑا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جو استطاعت ہونے کے باوجود، حج کی فرضیت ہونے کے باوجود اس کو جانے کے بارے میں ٹال مٹول کرتے ہیں اور پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں۔ ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ اور یہاں سے حج کے مناسک کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ثم لیغضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق۔ پھر جب اپنا یعنی فارغ ہو جاؤ تو اپنا میل کچیل دور کرو۔ تو یہ حج کے جو فرائض ہیں جو کب سے شروع ہوتا ہے، حج اصل میں 9ویں ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے۔ 8ویں ذی الحجہ کو جو مینا میں قیام ہوتا ہے خیموں میں، وہ تو سنت ہے، 5 وقت کی نماز جو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اصل حج تو 9ویں ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، یعنی وقوف عرفات۔ یہ سب سے بڑا رکن ہے حج کا، فرض ہے، سب سے بڑا فرض ہے، اور دراصل اسی کو حج بھی کہا جاتا ہے۔ الحج عرفہ کہا،
یعنی جو عرفے میں ٹھہر گیا اس کا حج ہو گیا۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا رکن جو ہے حج کا وہ عرفہ ہے، وقوف عرفات، زوال سے لے کے غروب آفتاب تک عرفات کے میدان میں بیٹھ جانا، کھڑے ہو جانا، اللہ سے دعائیں کرنا، عبادت کرنا، یہ پہلا رکن ہے حج کا۔ تو یہ 9ویں ذی الحجہ کو ہوتا ہے، اور پھر غروب آفتاب کے بعد وہاں سے مزدلفہ کے لیے آتے ہیں، مزدلفہ میں آ کر رات میں قیام۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعِرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ سورہ بقرہ پارہ 2 میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ حج کا تذکرہ وہاں پر بھی کیا ہے، اور اس میں یہ بات بتائی ہے کہ جب تم عرفات سے لوٹو، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعِرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کہتے ہیں مزدلفہ کو۔ تو مزدلفہ آتے ہیں عرفات سے لوٹ کر، یعنی وہاں پر غروب ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود مغرب کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ مغرب اور عشاء کی دونوں نمازوں کو ملا کر جمع بین الصلاتین مزدلفہ میں آ کر مشعر حرام میں آ کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ صحیح حدیث سے بات ثابت ہے، دونوں نمازیں وہاں پر آ کے پڑھتے ہیں، اور پھر وہاں پر اللہ کا ذکر کرنا، رات بھر اللہ کا ذکر کرنا، اور فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں۔ 10ویں ذی الحجہ کو وہاں سے واپسی ہوتی ہے مینا کی طرف۔ تو یہ تمام مناسک ہے۔ مینا میں آنے کے بعد رمی جمار کو کنکری مارنا، بڑے شیطان کو ایک مارنا ہوتا ہے، یعنی صرف بڑے شیطان کو کنکری مارتے ہیں اس دن 10 ذی الحجہ کو۔ اس کے بعد پھر قربانی، اور جو لوگ حج تمتع کرتے ہیں اور حج قرن کرتے ہیں ان کے لیے قربانی واجب ہے، اور پھر قربانی ہو جانے کے بعد حلق کرانا یا قصر کروانا۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ کہا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے، تم اپنے بال مت منڈواؤ اور مت قصر کرواؤ جب تک کہ قربانیاں اپنی قربان گاہ کو نہ پہنچ جائیں، یعنی قربانی سے پہلے بال نہیں منڈوانا ہے، یہ ترتیب برقرار رکھنی ہے۔ پہلے قربانی، اس کے بعد پھر بال منڈوانا، اس کے بعد پھر حاجی حلال ہو جاتا ہے۔ حلال ہو جانے کے بعد وہ بدن کا میل کچیل صاف کر سکتا ہے، اور سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، تیل لگا سکتا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اوپر حلال ہو جاتی ہیں جو احرام کی حالت میں تھی، سوائے یہ کہ اس وقت یعنی 12 تاریخ تک کا صرف اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوتی، اس سے مباشرت نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ تمام کام اس کے اوپر حلال ہو جاتے ہیں جو حالت احرام میں تھے۔ احرام اتر جاتا ہے، سلے ہوئے کپڑے پہن لیتے ہیں اور غسل کر کے پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کو ان لوگوں کو ہوتا ہے جو حج پر جاتے ہیں کہ جو 8 ذی الحجہ سے 8، 9 اور 10ویں تک جو احرام کی حالت میں رہتے ہیں، اور جو جسم جو گندہ ہو جاتا ہے، جو کیفیت ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ کیسا پڑا ہوا ہے میری راہ میں، کیسا دیوانہ ہو گیا ہے، کیسا فقیروں جیسا پڑا ہوا ہے۔ بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی پوزیشن کے لوگ آ کر وہ احرام کی حالت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور ٹینٹوں میں پڑے ہیں، کوئی سایہ نہیں ہے۔ مزدلفہ میں تو بالکل زیر سما ہیں، وہاں پر بھی ایسی حالت میں پڑے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے، اور وہیں سے بخشش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب یہ یعنی 10ویں ذی الحجہ کو بال منڈوا لیتے ہیں تو پھر یعنی حلال ہو جاتے ہیں، احرام اتر جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ثم لیغضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم، اور اگر کوئی یعنی نظریں تم نے مانی ہو اللہ تعالیٰ سے، کچھ منتیں مانی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یعنی حج سے پہلے منت مانگ لیں کہ یا اللہ آپ ہمیں حج کی سعادت نصیب فرما دیں گے تو ہم یہ فلاں نیک کام کر دیں گے، فلاں نیک کام کر دیں گے، تو وہ نظر پوری کر دینا بہت ضروری ہے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا، اس کے بعد پھر طواف کعبہ، یہ جو ہے طواف کون سا ہے، یعنی جو فرض طواف ہے، طواف زیارہ جسے کہا جاتا ہے، وہ اس کا وقت شروع ہوتا ہے 10ویں ذی الحجہ سے لے کے 10، 11 اور 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے تک۔ یہ دوسرا رکن ہے حج کا۔ 2 ہی ارکان ہیں حج کے، ایک وقوف عرفات جو 9ویں ذی الحجہ کا ہے، اور دوسرا جو ہے طواف زیارہ جو 10، 11 اور 12 3 دنوں میں سے کوئی ایک دن کیا جا سکتا ہے، وہ طواف کعبہ، یعنی اس کے تعلق سے یہاں پر بات کی گئی ہے۔ اور ایک طواف ہوتا ہے جو مکے سے نکلتے وقت جو ہوتا ہے، وہ جو ہے وداعی طواف کہتے ہیں، جو حج کے واجبات میں سے ہے، وہ یہ حج کے فرائض میں سے ہے طواف زیارہ۔ تو اس کا ذکر یہاں پر آیا ہے کہ بالبیت العتیق کہا، پرانے گھر کا، قدیم گھر کا۔ کعبۃ اللہ سب سے پرانا گھر ہے، اس لیے اس کو یعنی عتیق بھی کہا جاتا ہے، بیت العتیق۔ تو اس میں یہاں پر جو بات آئی ہے، وَأَفِیضُ مِنْ حَیْثُ أَفَاضَ النَّاسُ
وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے بتایا کہ تم وہیں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرفات سے لوٹو، عرفات میں قیام، اس کے بعد پھر مزدلفہ واپسی۔ تو عرفات میں قیام کے لیے کیوں اس میں بات بتائی جا رہی ہے؟ کیونکہ عرب میں یہ بات تھی قریش مکہ میں کہ وہ لوگ جو چونکہ عرفات کا میدان حدود حرم میں نہیں ہے، حدود حرم سے باہر ہے، اس لیے وہ لوگ اپنی انانیت کی وجہ سے عرفات کو نہیں جاتے تھے حج میں، اور عرفات کو اس لیے نہیں جاتے تھے کہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو حدود حرم نہیں ہے، ہم حرم کے باہر نہیں جائیں گے بلکہ ہم مزدلفہ ہی میں ٹھہر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ نہیں، تم کو عرفات تک جانا ہوگا اور عرفات میں ٹھہرنا ہوگا۔ وَأَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور پھر اللہ سے بخشش مانگو اپنے گناہوں کی، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فَإِذَا خَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرا، یعنی تم وہاں سے لوٹنے کے بعد، سارے مناسک کو پورے ہو جانے کے بعد تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، اپنے باپ دادا کی جیسے تم کرتے تھے۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں وہ مناسک ختم ہو جانے کے بعد لوگ بیٹھ کر شیخیاں پکارتے تھے، اپنے باپ دادا کے قصے کہانیاں سناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسا تم ویسے کہانیاں بیان کرتے ہو، واقعات بیان کرتے ہو، ویسا ہی اللہ کے تعلق سے اس کی بڑائی بیان کرو، اس سے بہت زیادہ تم اللہ کی پاکی بیان کرو، کیونکہ وہ جو باپ دادا کے جو واقعات ہیں اس کو بیان کرنے سے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا تم طواف کر لو اور سارے مناسک پورے کرو۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ ہے جب بیت اللہ کے متعلق یہ ہمارے احکام ہیں، اور جو کوئی اللہ کے محترم احکام کی عظمت ملحوظ رکھے گا تو اس کا احترام اللہ کے نزدیک اسی کے لیے بہتر ہے۔ اور تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے سوائے ان کے جو پڑھ کر تم کو سنائے گئے، لہٰذا بت پرستی کی گندگی سے بچو اور ان جھوٹی باتوں سے بچو جو اللہ کے تعلق سے گھڑ لی گئی ہے، جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس میں پھر سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے گھر کا احترام کرو، اس کی تعظیم کرو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے اور تمہارے لیے بہتری ہے اس میں تم تعظیم اگر کرو گے اس کی تو۔ اور پھر تمہارے لیے جو چوپائے حلال نہیں تھے اس کے تعلق سے تمہیں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے، اور یہ جو چوپائے ہیں تمہارے لیے حلال ہیں، جو اس سے پہلے جو پڑھ کر سنا دیے گئے تھے وہ تمہارے لیے جو حرام تھے اس کا تعلق اس کے بعد بابت بات آ گئی تھی، اور یہ سب کے سب اس کے علاوہ جو ہے تمہارے لیے حلال ہے۔ اور پھر بت پرستی کی گندگی سے بچو اور ان جھوٹی باتوں سے بچو، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی تم اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ، بتوں کو اور غیر اللہ کی عبادت مت کرو، اور اللہ تعالیٰ کی شان میں کچھ ایسی ویسی باتیں مت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو اس کی خدائی میں اور اس کی قدرت میں اور اس کے اختیارات میں۔ اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی یہ سمجھنا کہ فلاں بھی اختیارات میں شامل ہیں، چاہے وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دے کر نہیں رکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں سے کچھ استعمال کر سکتے ہیں۔ سب کے سب قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہی ہے، ایک ہی خالق ہے، سب کے سب مخلوق ہیں۔ تو تم کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک مت کرو، یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی گواہی دینے والے مت بن جاؤ، یعنی جھوٹ مت کہو، اللہ کے اوپر بہتان مت باندھو، اللہ کے ساتھ جو ہے اس کی یعنی اولاد کہہ کر کسی کو منسوب مت کرو، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو اس کی عبادت اور اطاعت میں، اور پھر جو ہے جھوٹی گواہی دینے والے مت بنو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جھوٹ اور جھوٹی گواہی دینا بت پرستی کے ساتھ اسی آیت کے ٹکڑے میں شامل کیا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ کتنا بڑا گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بات کہنا۔ اس کے تعلق سے سورہ نساء پارہ 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، یعنی اے ایمان والو تم عدل و انصاف کرنے والے بن جاؤ، اور رب کائنات کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، اٹھ کر کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ یعنی سچی گواہی دینا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ تمہارے خلاف بھی پڑتی ہو ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کبھی ایسا ہو سکتا ہے، موقع آتا ہے کہ
کوئی ایسی بات آپ کہہ رہے ہو جو آپ کے خلاف پڑھنے والی ہے، آپ کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو سچائی پہ رہنا ہے، قائم رہنا ہے اور سچی گواہی دینا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ماں باپ کے خلاف وہ پڑ جا سکتی ہے، آپ کے قریب ترین رشتہ داروں کے خلاف وہ بات پڑ جا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس بات کا لحاظ کرنا کہ رب کی خوشنودی کی خاطر سچی گواہی دینے والے بن جانا، چاہے آپ کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، آپ کے رشتہ داروں کا نقصان اس میں کیوں نہ ہو جائے۔ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں کا جب اپنا فائدہ ہوتا ہے اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کا فائدہ ہوتا ہے تو جھوٹ بات کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا۔ اگر تم ایمان والے ہو، مومن ہو، تو تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ بات سچی ہے، چاہے وہ تمہارے خلاف پڑ جائے، تمہارے والدین کے خلاف پڑ جائے، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف پڑ جائے، تو بھی تم وہ بات کہنے سے نہیں چوکنا، بلکہ سچی گواہی، ہمیشہ سچی گواہی دینے والے بن جانا اور سچ بولنے والے بن جانا۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے بغیر صرف اللہ ہی کے ہو کر رہو۔ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر وتهوی به الریح فی مکان صحیح۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ آسمان کی بلندیوں سے نیچے گر پڑا، پھر پرندوں نے اس کی بوٹی بوٹی نوچ ڈالی، یا ہوا نے اسے اڑا کر کہیں دور دراز جگہ پر پٹک دیا۔ یہ مشرک کا انجام ہے، مشرک کا انجام بہت برا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا حال کیا ہے۔ اس کا حال تو بالکل ایسا ہے گویا کہ وہ آسمانوں سے نیچے پٹک دیا گیا، اور پھر چاہے تو پرندے اس کو اچک لیں یا چاہے تو ہوائیں اس کو کہیں سے کہیں دور لے جا کر پھینک دے، اس کا مقام کہاں پر ہے کسی کو نہیں معلوم۔ اس کا انجام بد ہے اور بہت برا انجام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔